سوال و جواب کی 16ویں قسط کے ساتھ میں سید صہیب حسینی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پھر ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساری دنیا میں ایک عظیم محدث کی حیثیت سے مشہور خطیب العصر حضرت مولانا سید سلمان حسینی صاحب۔ مولانا، ملت اسلامیہ ہندیہ اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے اور ہندوستان میں اس کو جس طرح کی سیاسی، سماجی اور تعلیمی بدحالی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ ان حالات سے باہر نکلنے کے لیے ملت کے ہر طبقے پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور خاص طور سے علماء اور جو پروفیشنل حضرات ہیں اور عوام الناس، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اور ساتھ ساتھ آج حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ مسئلے کا حل باہمی صلح سے ہو جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آپ کا سوال آج کئی موضوعات پر مشتمل ہے۔ سوال مختصر ہے، لیکن اگر تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے تو کتابوں کی جلدیں ناکافی ہیں۔ لیکن ملت کے جو بھی حالات ہیں، ہندوستان میں ہے یا ہندوستان سے باہر ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے اس وقت سب سے زیادہ خراب حالات عالم عربی میں ہیں، جہاں لاکھوں انسان شہید ہو گئے ہیں، ہزار انسان جیلوں میں ہیں۔ سیریا، عراق، مصر، تیونس، یمن، اور پھر عالم عربی سے باہر آئیے تو برما اور دنیا کے بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمان سخت آزمائش سے گزرتے رہے اور گزر رہے ہیں، اور بظاہر ابھی افق پر کوئی سورج ابھرتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے، علماء کو، دانشوروں کو، کہ اپنے ان حالات پر غور کریں، جائزہ لیں، قرآن پاک کا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کریں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ تمہارے کرتوتوں کے، تمہارے اعمال کے نتیجے میں تم پر مصائب آتے ہیں، تو اس پہلو سے جائزہ لیا جائے، کیونکہ عام طور پر ایک مزاج بن گیا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کا الزام دوسروں پر رکھ دیتے ہیں۔ جو بھی ہمارے مشترک دشمن ہیں، کبھی انگریزوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، کبھی کسی بھی مذہب کا تذکرہ کرتے ہیں، کسی ازم کا، کسی فکر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کبھی نقصان کمیونزم نے پہنچایا، کبھی کیپٹلزم نے پہنچایا، کبھی الحاد نے پہنچایا، کبھی شرک و دہریت نے پہنچایا، کبھی انگریزوں کی صلیبیت نے پہنچایا، کبھی یہودیوں کی صہیونیت نے پہنچایا۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں، لیکن دشمن ہم پر کیوں مسلط ہوئے؟ دشمنوں کو ہم پر غلبہ کیوں ہوا؟ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جزیرۃ العرب میں جو انقلاب برپا ہوا تھا، اور پھر آپ کے صحابہ کے ذریعے جو انقلاب رومن امپائر میں، پرشین امپائر میں برپا ہوا، اور جو فتوحات مسلمانوں کو اسپین سے لے کر چائنا تک حاصل ہوئی، ان سب کے بعد آخر کیا ہوا کہ مسلمان روح بزوال ہوتے چلے گئے؟ اس کا جائزہ لینا چاہیے سنجیدگی سے، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا جائزہ بڑی تفصیل کے ساتھ ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمین کتاب میں لیا ہے، جو اصلاً مولانا نے عربی میں تصنیف فرمائی تھی، اور یہ 1940 کی دہائی میں 46، 47، 48 میں کتاب تیار ہوئی تھی، 50 میں یہ کتاب چھپ گئی تھی، اور پھر انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کتاب کا اردو میں ترجمہ اس عنوان سے آیا۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ بر صغیر میں نہ اصل کتاب
ٹھیک سے پڑھی گئی اور نہ ترجمہ پڑھا گیا۔ عالم عربی میں ماذا خسر العالم خوب پڑھی گئی، عربوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور کوئی بھی عالم عربی میں پڑھا لکھا انسان، دانشور عالم ایسا نہیں ہے جس نے ماذا خسر العالم کتاب نہ پڑھی ہو۔ لیکن ہندوستان کے اگر علماء کا جائزہ لیجئے، مفکروں کا جائزہ لیجئے، تو شاید انگلی پہ گنے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی۔ عربی میں بہت ہی کم لوگوں نے، اور اردو میں بھی بہت ہی کم لوگوں نے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ عروج و زوال کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی کتابوں کا دوبارہ مطالعہ کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جانا جائے کہ مسلمانوں کی اور دوسروں کی جو کشمکش ہے، جس میں خاص طور پر مسلمانوں اور یورپ کی کشمکش جو رہی ہے، یورپین تہذیب کے ساتھ جو اسلامی تہذیب کی کشمکش رہی ہے، اس پر بھی مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں عالم اسلامی کا، عالم عربی کا جائزہ لیا، اور یہ لکھا کہ کب سے کشمکش شروع ہوئی، کس دور سے مسلمانوں کے درمیان اور مغربی تہذیب کے درمیان کشمکش شروع ہوئی، اور پھر اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ جہاں تک ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہم یہ جانتے ہیں کہ 17ویں صدی کے آغاز سے انگریزوں نے آنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے پھیلتے گئے، تجارت ان کی مضبوط ہوتی گئی، اور پھر بتدریج وہ مسلح ہوتے گئے۔ انہوں نے اس ملک میں قلعے بنائے، انہوں نے اپنے فوجی دستے تیار کیے، اور پھر انہوں نے اس ملک پر غلبے کی تحریک شروع کی۔ ان کو 1757 میں بنگال پر غلبہ ملا تو گویا مشرق ان کے ہاتھ فتح ہو گیا۔ 1799 میں کرناٹک کو انہوں نے، میسور کو فتح کر لیا، اور بمبئی ان کے ہاتھ میں آ ہی چکا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ اتنی تیزی سے بڑھے کہ 1799 میں سلطان ٹیپو کو انہوں نے شکست دی، اور 1803 میں دلی میں ان کے جھنڈے لہرانے لگے۔ اتنی تیزی کے ساتھ وہ غالب آئے۔ مغل حکومت شکست کھاتی چلی گئی، اور جو مسلمانوں کی ریاستیں تھیں وہ شکست کھاتی چلی گئی۔ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی اور ہے، علماء کی اور مفکرین کی، کہ وہ اس کا جائزہ لیں کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو بیانات ہوتے ہیں اور تقاریر ہوتی ہیں، ان میں یہ پہلو ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم نے قربانیاں دیں۔ یہ کافی نہیں، قربانیاں دینا کافی نہیں، قربانیوں کے نتائج کیا نکلے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے لاکھوں انسانوں کی قربانی دی، اور اس قربانی کے بعد ملک تقسیم ہوا، اور نہ پاکستان ہمارا رہا اور نہ ہندوستان میں ہم کو راحت مل سکی۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ قربانیوں کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو قربانیوں سے فتح حاصل ہوتی ہے، دیر سویر ہوتی، شہادتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن فتح حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں شکستی ہوتی گئی، اور آج آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایسے حالات، تو ان حالات کے علاج کے لیے مسلمانوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، حضور کے جو صحابہ تھے جن کو آپ نے تیار کیا تھا، اور جنہوں نے پہلے جزیرۃ العرب کو فتح کیا، پھر دنیا کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے، ان کی سیرتوں کا غائرانہ مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ان میں کیا جوہر تھا، وہ کیا صفت تھی جس نے ان کو فتوحات سے ہمکنار کیا، اور ان کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے ان کو کیسے کامیابیاں حاصل ہوئیں، اس کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم اس کا اچھی طرح سے جائزہ لیں گے تو ہمیں خود سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ کہاں جھول ہوا، کہاں کمی ہوئی، کہاں دراڑ پڑ گئی، کہاں سوراخ ہو گیا ہمارے پشتے میں، کس جگہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، اور آج بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے صورتحال یہ ہوتی چلی گئی کہ قیادت جسے کہتے ہیں وہ امت مسلمہ کے ہاتھ سے نکل گئی، اور امت مسلمہ کے ہاتھ سے قیادت نکل گئی تو امت کو یہ چاہیے تھا کہ اس قیادت کو واپس حاصل کرے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے منظرنامہ ہے، کہ غیروں کی بلکہ ملحدوں کی، مشرکوں کی قیادت پر امت مسلمہ بھروسہ کر رہی۔ امت مسلمہ ان کے حوالے سے اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے، ان کا تذکرہ کرتی ہے، ان سے اپنے کو وابستہ کرتی ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کو فراموش کر دیا گیا، ایسا لگتا ہے جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو بھلا دیا گیا۔
ملک میں چاہے قیادت ہوتی سیاسی یا معاشی یا سماجی یا تعلیمی یا تربیتی دعوتی اصلاحی، سب جگہ مسلمانوں کو قائدانہ رول ادا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امت اس لیے بنائی تھی کہ پوری دنیا میں یہ حق کی گواہ بن کے رہے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور جہاں فرمایا گیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، جب مسلمان خیر الامم ہے، افضل الامم ہے، اعلی الامم ہے، ارقى الامم ہے، تو یہ سب لفاظی ہے کیا؟ لیکن جب یہ کہا گیا کہ تم خیر امت ہو تو یہ کہا گیا کہ پوری انسانیت کے لیے تم کو تیار کیا گیا، برپا کیا گیا۔ اب پوری انسانیت تو کیا، آج مسلمان اپنے ہی مسائل حل نہیں کر پاتے، مسلمان ٹکڑوں میں بٹتے چلے گئے اور آج بھی بٹتے چلے جا رہے ہیں، جو جڑے تھے وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں اور شیرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ میں شیرازہ بندی کرنی چاہیے، امت میں وحدت بھی ہونی چاہیے، اپنے مسائل کی فکر اور قائدانہ نقطہ نظر سے۔ تو یہ ایک مجمل سی بات ہے، سوال بھی چونکہ مجمل ہے، ایک ایک پوائنٹ کو متعین نہیں کیا گیا ہے، اس لیے مجمل جواب۔ اب رہ گئی وہ بات جو رام مندر اور بابری مسجد سے متعلق ہے، اور جس کا قضیہ بڑا پرانا ہے، صدیوں پر پھیلا ہوا ہے، اور کم از کم آزاد ہندوستان میں 1949 سے اس مسجد کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اس میں مورتیاں رکھ دی گئیں، اور 1986 میں مندر کا شیلا نیاز کیا گیا، اور 1992 میں مسجد کو توڑ دیا گیا اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ حل اس کا یہ تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم بیٹھتے، اور جیسے گھر کے لوگ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، ویسے پورے انسانیت کے اس دائرے کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی بنیادوں پر مسائل کو حل کیا جاتا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو یہ 92 سے پہلے حل ہو چکا ہوتا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شنکر اچاریہ سے مل کر کوشش کی تھی کہ ایک ایسا فارمولہ طے ہو جائے کہ مسجد اپنی جگہ محفوظ رہے اور اسی کے آس پاس کہیں مندر بنا دیا جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو دونوں مذہبوں کے لوگوں کے رابطے کے امکانات پیدا ہوتے، وہ نہیں ہوا۔ اب جو صورتحال ہے، ایک سال پہلے فروری میں نے ایک کوشش کی تھی، اور روی شنکر سے میری ملاقات ہوئی، وہ ہندوؤں میں بہت مشہور سادھو ہیں، سنت ہیں اور مفکر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ یہ بات چل رہی تھی کہ ہندو اور مسلم مل کر بابری مسجد اور رام مندر کے مسئلے کو حل کریں، آپس کی مفاہمت کے ذریعے اور مصالحت کا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ تو اس وقت اس بات کو پرسنل لا بورڈ، جمعیت العلماء اور دیگر تنظیموں نے نہیں مانا کہ بات چیت بہت ہو چکی، اب نہیں ہوگی، بڑی شدت اختیار کی گئی۔ تو بڑا افسوس ہوا، صدمہ ہوا، جیسے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صدمہ ہوا تھا، اسی صدمے سے اس بندہ ناچیز کو بھی گزرنا پڑا۔ لیکن اللہ کا یہ فضل ہوا کہ ایک سال کے بعد اب ہماری جو ملک کی بڑی تنظیمیں ہیں وہ بھی مفاہمت اور مصالحت کے لیے تیار ہو گئیں۔ بس فرق یہ تھا کہ اس وقت بھی سابق چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ آپس میں مسئلہ طے کر لیجئے اور ہم مدد کریں گے، یعنی سپریم کورٹ مدد کرے گا۔ لیکن بات شروع کی ہے مسلمانوں کی طرف سے ہم لوگوں نے، تو اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ لیکن چلیے، اب جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا فریقین سے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت طے کر لیجئے، یہی زیادہ بہتر شکل ہے۔ تو الحمدللہ پرسنل لا بورڈ کے نمائندوں نے، جمعیت العلماء کے نمائندوں نے، سنی وقف بورڈ کے نمائندوں نے اس سے اتفاق کیا کہ مصالحت کے راستے پر آگے بڑھا جائے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہندوؤں میں سے رام للہ کا جو گروپ ہے، فریق ہے، اور وشو ہندو پریشد کی جو تنظیم ہے وہ مصالحت کے لیے تیار نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ان کو بھی تیار کیا جائے۔ مسلمانوں نے تو یہ ذکر کر دیا کہ ہم تیار ہیں، تو اس لیے مجھے تو اس پر مسرت ہے، اور میں چاہتا ہوں، اپنے بڑوں سے درخواست کرتا ہوں جو ذمہ دار ہیں پرسنل لا بورڈ کے اور جمعیت العلماء کے، کہ اب اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور ملک میں امن کے لیے، سلامتی کے لیے، بھائی چارے کے لیے، اچھے تعلقات کے لیے اس مسئلے کو مفاہمت سے حل کریں، اور ایک فارمولہ مصالحت کا آپس میں طے کر لیں۔ جو
جو شریعت کے دائرے میں بھی آتا ہو اور ملک کے دستور کے دائرے میں بھی آتا ہو. اگر اس طرح بات طے کر لی جائے گی تو بہت بہتر ہوگا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ جو حل مجھے نظر آ رہا ہے کہ ممکن ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اب اس پر ضد نہ کی جائے کہ مسجد وہیں بنے گی، ہم مسجد کو شفٹ کر لیں. اور چونکہ شریعت میں اس کے نظائر موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی ایک مسجد کو دوسری جگہ منتقل کیا اور اس جگہ بازار کھجوروں کا قائم کیا، تو ایک نظیر وہ بھی ہے، اور مسلک حنبلی میں بھی ہے اور مسلک حنفی میں بھی اس کے نظائر موجود ہیں. تو اگر کہیں مصیبت ہے، فتنہ ہے، خطرات ہیں، بدامنی ہے، تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم حالت اضطرار میں ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گا تو ہم حالت اضطرار میں ہوں گے. یہ ایک بہت ہی سطحی سوچ ہے. جب ہماری عقل بول رہی ہے، منطق کہہ رہی ہے، حالات بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہے نہ کہے، صورتحال ایسے ہے جو جبر کی ہے، اضطرار کی ہے، تو اب مسئلہ اضطرار میں آپ اس کو اختیار کر لیجئے جو آپ کے نزدیک حرام ہے وہ بھی حلال ہو جاتا ہے. اب ضرورات تبیح المحظورات کا قاعدہ ہے، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ وہاں کی جو صورتحال ہے اس میں اس پر اصرار مضر ہے اور عمل میں آنے والا نہیں. تو ہم ہیں ہی حالت اضطرار میں. ایسی شکل میں ہم کو چاہیے کہ ہم اسے اختیار کر لیں جو فی نفسی ہی شریعت میں مباح بھی ہے، حرام بھی ہوتا تو بھی جائز ہو جاتا. تو بہرحال اس وقت مصالحت کا فارمولہ طے ہونا چاہیے اور سب لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھ جانا چاہیے تاکہ یہ قصہ ختم ہو، اور جو لوگ اس کی بنیاد پر سیاست کی روٹیاں سیکتے ہیں ان کے چولہے بجھ جائیں اور ان کو پھر اس کا آئندہ موقع نہ ملے. اصل اس کوشش کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس وقت جو پہل ہوئی ہے یہ نتیجہ خیز ہوگی. تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ